چینل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں بیوی کے آپسی اختلافات اور دین اسلام کی تعلیمات۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے، وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے، انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے۔ یہ شعر ہمارے بھائیوں کے لیے اور ہماری بہنوں کے لیے جو شادی شدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی اہلیہ کو کہہ کے نکلتے ہیں کہ میں 1 مہینے تک گھر کو نہیں آؤں گا۔ 1 مہینے کے بعد جب ریٹرن آتے ہیں پیارے نبی تو امت کی ماں، مومنوں کی ماں، نبی کی بیوی، نبی کی شریک حیات اہلیہ محترمہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے تو کہا تھا میں 1 مہینے تک نہیں آؤں گا، پھر آپ 29 دن میں واپس آ گئے۔ تو پیارے نبی مسکرائے کہتے ہیں اے میری اہلیہ محترمہ شریک حیات، عربی کے کچھ مہینے 29 دن کے بھی ہوتے ہیں۔ ایک چیز۔ سیکنڈ چیز، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مواحدوں کے امام، شہید محراب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کے داماد ہے۔ عمر ابن خطاب کے پاس ایک فریادی آتا ہے، کھٹکا مارتا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ۔ کمپلینٹ کیا لے کر آیا آنے والا سائل؟ بیوی کے پرابلم کی وجہ سے کمپلینٹ لے کے جب آیا عمر کی عدالت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن خطاب کے گھر میں خود آلریڈی میاں اور بیوی میں دونوں میں بحث و تکرار چل رہی تھی۔ فاروق اعظم باہر نکل کے پوچھے کون ہے، کیا ہوا، تو آیا تھا کیوں اور جا رہا کیوں؟ تو بولا سائل سوال کرنے والا امیر المومنین، میں جو کمپلینٹ لے کے آیا تھا بیوی کی ٹینشن کی وہ آپ کے پاس خود آلریڈی چل رہی، لہذا امیر المومنین میں سمجھ گیا میٹر، میں اس لیے جا رہا ہوں۔ تو بلایا اس کو، تعال ہنا، ادھر آ، بلا کے بٹھا کے اجلس، بٹھا کے اس کو سمجھا کے بولے دیکھ میرے بھائی، عورت کیا مجھے اور تجھے مار سکتی؟ بولے نہیں۔ کیا تجھے اور مجھے عورت گھر سے ہکال سکتی؟ بولے نہیں۔ کیا تجھے اور مجھے عورت طلاق دے سکتی؟ بولے نہیں۔ عورت اپنی بیوی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو ٹیڑھی پھسلی سے بنایا ہے، زیادہ سیدھا کرنے جاؤ گے تو توڑ بیٹھو گے۔ ایک چیز۔ سیکنڈ چیز یہ بولے کہ نہ ہم اپنے پیٹ سے بچے پیدا کرتے، نہ ہم دودھ پلاتے، ہماری بیوی ہمارے بچوں کو پیدا بھی کرتی ہے، ہماری اولاد کا خیال بھی رکھتی ہے، ہمارا خیال بھی رکھتی ہے، ہمارے کپڑے بھی دھوتی ہے اور ہمیں جسمانی سکون بھی نصیب کرتی ہے اور ہماری اولاد کو دودھ بھی پلاتی ہے۔ تو عورت تھوڑا بہت پکار لیے تو آدمی کو چاہیے کہ نظر انداز کر دے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے بہنا چرب زبانی کر کے شوہر کی نافرمانی کرے اور بد کلامی کرے۔ اگر عورت پکار لی، اس کے مزاج میں کمزوری مزاج کی ہے، پکار لی تو آدمی ہے، اللہ نے آدمی کو کیا بنایا؟ طاقتور بنایا ہے، قوی بنایا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے، حاکم بنایا تو تھوڑا ہم صبر کا مظاہرہ کریں، جہالت نہ کریں۔ میاں بیوی کے اندر ناراضگی چھوٹے موٹے باتیں ہوتے رہتے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے گھر میں آئے، آ کے پوچھے بیٹی فاطمہ علی کہاں ہے؟ تو بولے بابا علی کے اور میرے اندر کچھ بحث و تکرار ہوئی، لہٰذا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے۔ پیارے نبی تلاش کرے تو دیکھے مسجد نبوی کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح ہاتھ رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں گوم یا ابو تراب، گوم بولتے اٹھنے کو، ابو بولتے باپ کو، تراب بولتے مٹی کو، گوم یا ابو تراب، اٹھ مٹی کے باپ بول کے بلا کے لے کے بیٹی میں اور داماد میں جو ناراضگی تھی اس کو دور کرا دی۔ چلیے انشاءاللہ اور آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے بعد ایک سائل آگے سوال کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے متعلق سوال جواب کیا گیا تو پیارے نبی کہتے ہیں تم اللہ رب العالمین نے جس عورت کو ٹیڑھی پھسلی سے بنایا ہے تم اس کو زیادہ سیدھا کرنے جاؤ گے تو توڑ بیٹھو گے۔ توڑ بیٹھنے سے مراد کیا ہے؟ طلاق اور خلا ہو جائے گا۔ یہ چیز ہمارے لیے سامنے ہے، کلیئر ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے ٹیڑھی پھسلی سے بنایا ہے، لہذا ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ صبر سے مائنڈ کو ریلیکس رکھ کے، اللہ نے جب حاکم بنایا، اللہ نے جب قوی بنایا، اللہ نے جب مضبوط بنایا تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے بیویوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، ظلم نہ کرے، ٹیگری نہ کرے۔ یہ چیز ہو گئی۔ اب رہا سوال کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا کہ بیوی شوہر کا لباس ہے، شوہر بیوی کا لباس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کو بھی سمجھنے کی توفیق دے اور ہم کو بھی سمجھنے کی توفیق دے، اللہم ثم آمین۔ اب رہا سوال شوہروں کی ایک کمپلینٹ رہتی اور بیویوں کی کمپلینٹ رہتی۔ بیویوں کی کمپلینٹ یہ رہتی کہ ہمارے شوہر ہمارے کو اتنا نہیں دیکھتے جتنا باہر نکل کے باہر کے عورتوں کو دیکھتے۔ تو میری وہ بہنوں سے ریکویسٹ ہے جو باہر نکل کے آپ کے شوہر غیر عورت کو دیکھتے وہ بھی ایک عورت ہے، میری بہن آپ بھی ایک عورت ہے۔ اگر آپ گھر میں 80 روپے والی نیٹی پہن کے بالوں کے اندر کنگھی اٹکا لے کے جب آدمی گھر میں آیا
अदरक लहसुन छील लेते हुए, कुछ भी कर लेते हुए किचन में काम करते रहेंगे तो आदमी क्या बोलता, अरे घर में गए तो क्या भाई, घर में घर वाले ऐसी बिसांदी हालत डाल लेके रहते। एक चीज़ ये है, आदमियों की कंप्लेंट क्या है कि घर में गए तो उनके अहलिया मोहतरमा मैली हालत में रहते, बिसांदी हालत में रहते। इस्लाम में हुक्म क्या है? हुक्म क्या है? शोहर के लिए बनो संवरो तैयार हो जाओ। हमारी बहनों को गुस्सा जब आता कि उनके शोहर बाहर वाली औरतों को देख के आते। अरे जब घर के अंदर अच्छी बिरयानी मिल जाती ना तो आदमी होटल में खाना नहीं खाता। मेरी अम्मा मेरी बहना, आपको बोलना यही है। और क्या चीज़ है, एक कुछ था रेफरेंस भूल गया मैं। हाँ, आदमी को कंफ्यूज जब होता, शोहर कंफ्यूज जब होता जब उन्हें बाहर से आ तो घर में देखा तो 80 रुपये की नाइटी पहन के कंघी बालों में अटका लेके बिसांदे कामा करते रहते। और कहीं शादी में जाना है, दावत में जाना है तो ऐसा तैयार होते, बेचारा आदमी देख के दंग हुआ था। जिस दिन मैं निकाह करके लेके आया था मेरे लाइफ पार्टनर को, उस दिन जो देखा इसको खूबसूरती के हालत में, बेहतरीन ड्रेसिंग में, आज देख रहा हूँ बोल के बोलता। तो हमारी बहनों को चाहिए, हमारे भाभीयों को चाहिए, माँ बेटियों को चाहिए कि अपने शोहर के लिए तैयार हो, बनो संवरो सजो, जो चाहे अल्हम्दुलिल्लाह लिबास इस्तेमाल करो अपने शोहर की खुशी के वास्ते। आप लोग शादी खाने को जाना है, फंक्शन हॉल को जाना हो तो ऐसा आप लोग मेकअप करके तैयार होते, जन्नत की हूर की तरह आप तैयार होते। जब घर में आ जाते तो ऐसी हालत डाल लेके रहते। अल्लाह आपकी हालतों पर रहम करे, वो बर्दाश्त करने वाले शोहरों की हालत पर भी अल्लाह ताला रहम करे। आप लोग इख्तिलाफ ख़त्म करो। नाखून अगर बढ़ते जाएंगे तो नाखून काटना सीखो, उंगली ना काटो। बहनों से चाहिए रिक्वेस्ट है कि आप लोग बन संवर के रहिए, अपने शोहर के लिए गोशे पर्दे का एहतमाम करिए और शोहर की इताअत करिए शरई मामलात में। भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि हाथ ना उठाए। प्यारे नबी कहते हैं तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों में अच्छा है, और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब में ज़्यादा अपने घर वालों में अच्छे हैं। वफ़ा के लहजे में मान जाओ तो अच्छा है, अना अगर करेंगे मियाँ बीवी तो ज़िंदगी टूट जाएगी। अल्लाह ने टेढ़ी फसली से औरत को बनाया, तुम सीधी करने जाओगे तोड़ बैठोगे। अल्लाह के नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वीडियो सुनिए, आगे शेयर करिए। जज़ाकल्लाह खैर। एक हमारी बहन की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बनाया। जज़ाकल्लाह खैर। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे YouTube चैनल खफा7 को सब्सक्राइब करिए और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। अल्लाह हाफ़िज़।